امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا آج عاشقوں کے امام، بریلی کے تاجدار، جنہوں نے ہزاروں مسائل کا حل لکھ دیا اپنی زندگی میں، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ دی، اور وہ شہنشاہ وقت اپنے زمانے کے قطب مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے رمضان میں، لیکن اعتکاف کی حالت میں بھی مسلسل علمی کام کیا کرتے تھے۔ ایک بات تھی، اعلیٰ حضرت جیسے فقیہ، ان کے جیسا بڑا عالم جس کے سامنے دوسرے کئی علماء اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہو، اعتکاف کی حالت میں توجہ، جیسی ہی افطاری ہو جاتی تو آپ کے خادموں میں سے گھر سے جو کھانا لایا جایا کرتا تھا، ایک بچہ تھا 12 سال کا، وہ تو شادان لے کر کے آتا تھا، افطاری اور سحری پہنچاتا تھا مسجد میں، لیکن اعلیٰ حضرت کو ایک عادت تھی پان کھانے کی، اور پان کھانے والے لوگ افطاری کے فوراً بعد پان چاہیے۔ اعلیٰ حضرت افطاری کر چکے، پان جو روزانہ آتا تھا وہ بچہ پان لایا نہیں، اور ٹائم گزرتا گیا، آپ کو پان کی طلب ہوئی کہ ابھی تک آیا نہیں۔ وہ تقریباً گھنٹہ بھر کے بعد وہ بچہ آیا اور دوڑتا ہوا آیا، کہا بڑے مولانا صاحب پان رہ گیا، پان لا کر کے دیا، ایک تماچا اس کو لگایا، کہاں چلا گیا تھا، پان لے کر کہاں بھاگ گیا تھا؟ وہ بچہ جو خادم ہے، خدمت کرنے والے لوگ ہیں، کہا معاف کیجئے بھول گیا تھا، دیا اور چلا گیا بھاگ کر، پان کھا لیا۔ آپ کے شاگرد نے علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے لکھا ہے اس کو، اعلیٰ حضرت کے شاگرد، وہ کہتے پان کھانے کے بعد اعلیٰ حضرت اتنے بے قرار ہو گئے، تراویح ہو گئی، ٹہلتے رہ گئے ادھر سے ادھر بے چینی سے۔ میں نے جا کر پوچھا امام وقت سے، اعلیٰ حضرت سے، مولانا ظفر الدین صاحب فرماتے، کہا کیا وجہ ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا مولانا جاؤ، وہ بچہ کہاں ہے، اس کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا اس کو بلا لائیے، میں اس کو مار دیا تھا۔ تو مولانا ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، میں ڈھونڈنے کے لیے نکلا، وہ کہاں ملتا، رات ہو گئی تھی، کہیں دبک کے سو گیا ہو، لیکن اعلیٰ حضرت نے رات بھر ڈھونڈنے لگوایا، جو بھی شاگرد آئے اس سے کہو بچے کو ڈھونڈ لاؤ جو کھانا لاتا ہے ہمارا، وہ کہیں ملا ہی نہیں۔ رات بھر آپ سوئے ہی نہیں، مسجد میں ٹہلتے رہے بے قراری کے ساتھ۔ سحری کا وقت ہوا تو دوشادان لے کر بچہ آ گیا، اس کی ڈیوٹی تھی، وہ جیسے ہی آیا اعلیٰ حضرت لپک کر دروازے پر جاتے اور جا کر توشہ اس کے ہاتھ سے لیا، رکھ دیا اور گھٹنے ٹیک کر زمین پر بیٹھ گئے۔ وقت کے مجدد کی بات کر رہا ہوں، اس بچے کے دونوں کندھوں کو پکڑا اور کہا بیٹا کل کی رات میں نے تھپڑ مار دیا تھا اپنے ہاتھ سے تجھے، خالص میرے پان کے لیے، یہ میرے نفس کے لیے مارا تھا، تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے۔ وقت کا امام چھوٹے بچے سے کہہ رہا ہے مجھے معاف کر دے، وہ بچہ کسمسا رہا ہے، گھبرا رہا ہے۔ دیکھا ہے وقت کے بڑے بڑے فقیہ اور مفتیان کرام اس امام کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں ادب سے، اور یہ وقت کا امام مجھ سے معافی طلب کر رہا ہے۔ بچے نے کہا حضور چھوڑ دیجئے، میں نے کچھ سمجھا ہی نہیں، مجھے کچھ پتا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، تو کہہ دے معاف کیا۔ مولانا ظفر الدین فرماتے ہیں میں دیکھتا کھڑا تھا، اعلیٰ حضرت کہہ رہے کل قیامت کے دن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اے احمد رضا کیا تیرے اندر اللہ نے طاقت اس لیے دی تھی کہ تو اپنے پان کے لیے چھوٹے بچے پر ہاتھ مارے، میں کیا جواب دوں گا اس دن قیامت کے دن؟ اعلیٰ حضرت اس کو پکڑ کر کے تھام رہے، تو اس بچے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں معاف کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بچوں کو اختیار نہیں ہے معاف کرنے کا، بچوں کو مسائل ہے، وہ مالک نہیں ہے۔ آپ نے کہا اپنے سر سے ٹوپی اتاری اور کہا جیسے کل میں نے تجھے مارا تھا ویسے تو بھی مجھے مار، برابر ہو جائے معاملہ۔ اس کا ہاتھ کانپنے لگ گیا، وقت کا مجدد کہہ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنی ٹوپی اتار کر رکھ دیے، بچہ جب نہیں مارنے لگا آپ نے خود اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کے اپنے سر پر مارنے لگے۔ 3-4 بار اس کی جب تھپڑ پڑی تو اعلیٰ حضرت مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے کہا بات برابر کی ہو گئی، تو نے مجھے معاف بھی کیا اور بدلہ بھی لے لیا۔
مولانا ظفر الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہمارے آنسو نکل گئے. وقت کا مجدد ہے، طاقت کا غلط استعمال نہیں. میرے عزیزو، اگر اللہ نے جسم میں طاقت دیا ہے تو اس لیے نہیں کہ تم اپنے سے نیچے والوں پر اس کا استعمال کرتے رہو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ میری امت میں سے نہیں.